اگر تم اپنی عبادت اور ثواب کا کل انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں، کیونکہ سچے کا اجر حال ہی میں حاصل ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کس طرح حق کو پہچاننا چاہیے؟ فرمایا اندھا، بہرا اور لنگڑا بن کر۔ خوش خلقی اور خاموشی ہلکی ہیں پیٹھ پر اور بھاری ہیں میزان پر۔ کسی نے کہا متکبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو شخص تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کوئی چیز خبیث سمجھے۔ برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح دشمنی کے مترادف ہیں۔ توکل یہ ہے کہ تو زندگانی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔ جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ اگر آپ 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو آپ کبھی طاقتور اور عقل مند نہیں بن سکتے۔ آگ بے شک ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو خدا کو نہیں پہچانتے، لیکن خدا شناس لوگ آگ کے واسطے عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے دوست رکھتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ اول سخاوت مثل دریا کے، دوم شفقت مثل سمندر کے، سوم تواضع مثل زمین کے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے اور خوش خلق ہے۔ ساری کوششیں اور ریاضتیں کر کے بھی نظر اس کے فضل پر رکھنی چاہیے، نہ کہ اعمال پر، کیونکہ اعمال کے اخلاص اور قبولیت کا کچھ پتہ نہیں۔ متکبر کو خدا تک راہ نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اندھے، بہرے اور گونگے بن جاؤ، یعنی حرام پر نظر نہ کرو، غیبت اور بری بات نہ سنو، برا کلمہ اور غیبت منہ سے نہ نکالو۔ یاد رکھو تمہارا گناہ تمہیں اتنا نقصان نہ پہنچائے گا جتنا کہ تمہارا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ گناہ اس قدر مضر نہیں جس قدر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنا، اور ایک مسلمان کے لیے اس امر کا اختیار کرنا واجب ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ علوم میں ایک علم ایسا ہے جس سے علماء بے خبر ہیں، اور زہد میں ایک زہد ایسا ہے جس سے زاہد بے خبر ہیں۔